بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے زراعت و صنعت۔ یہ ہم کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ لوگ خود سے بھی اس کی ریڈنگ کریں۔ آپ کو زراعت کے حوالے سے اور پاکستان کی زراعت کے حوالے سے بہت اچھی معلومات اس سبق کے ذریعے فراہم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم آتے ہیں اس کے سوالوں کے جواب کی طرف۔ پہلے ہم اس کے سوالوں کے جواب کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال اور اس کا جواب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھ لیں، دوسرے پیراگراف میں پیج نمبر 108 یہاں سے سٹارٹ ہے۔ سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام، ٹیوب ویل اور کاریز کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ نہیں رہی، یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 دیکھ لیں، کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہے؟ تو یہ یہاں سے بالکل پہلی لائن سے، کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت اور صنعت سے وابستہ ہے۔ یہاں تک پہلی لائن میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور وہیں پہلی لائن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کا جواب لینے کے لیے۔ بچے زرعی فارم کی سیر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کتاب پر موجود نہیں ہے، یہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ استاد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 3 کا جواب۔ بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ استاد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی؟ بہت بڑی تبدیلی آئی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں پیج نمبر 109، ٹھیک ہے، سیکنڈ پیراگراف، یہاں سے دیکھ لیں سیکنڈ پیراگراف۔ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے۔ اس طرح دن بھر کی بہت زیادہ مشقت کے بعد بہت تھوڑا کام کر پاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی بدولت مہینوں کا کام دنوں میں کرنے پر قادر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہاں تک ہے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 4۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہے؟ بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں سے ہے۔ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر 110 پہ بالکل پہلی لائن میں یہ ختم ہو جاتا ہے، اور 109 کے لاسٹ لائن سے آخری لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے کیمیائی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کیمیائی کھاد سے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ میں نے صرف لکھا ہے گنے کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، جو بڑی تیزی سے گنے کا پھوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہے۔ پھوک کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہے ہمارے سوال نمبر 6 کا جواب، ٹھیک ہے۔ یہ 110 صفحے پر سیکنڈ لاسٹ لائن سے گنے کو آپ لوگوں کو خود لکھنا پڑے گا، اور جدید مشینوں میں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 111 پر پہلی لائن میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یہاں چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سوالوں کے جواب ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ گامزن، ضیاء، سیراب، محظوظ، انحصار، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں الفاظ کے معنی۔ گامزن کا مطلب ہے چلنا، ضیاء کا معنی نقصان، سیراب پانی دینا، محظوظ لطف اٹھانا، انحصار دار و مدار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال اعراب لگائیں، سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں متضاد: ترقی، تنزلی، خوشحالی، تنگ دستی، ابتدا، انتہا، افادیت، زیاں، عدم دستیابی، دستیابی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آ کے ہمارے یہ ختم ہو جاتے ہیں الفاظ متضاد۔ اب اس کے نیچے ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں ہم سے مانگا گیا ہے کہ اعراب لگائیں۔ میں آپ لوگ کو میں نے سارے الفاظ کے اعراب لگا کے دے دیے ہیں۔ مسافت، مشقت، انقلاب، مقدار، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے کاپی پر اعراب لگانے ہیں۔ اب سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے جملے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 جملے۔ ویسے تو جملے آپ لوگوں کو خود بنانے چاہیے، تاکہ کیونکہ آپ لوگ جملے اس لیے بھی بنائیں تاکہ آپ لوگ کریٹیو رائٹنگ خود سے لکھنے کے عادی بن جائیں، ٹھیک ہے، خود سے جملے بنا سکیں۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کی آسانی کے لیے یہاں پہ جملے بنائے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ پہلا جملہ ہے زراعت: کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت پر ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار زراعت و صنعت پر ہے۔ صنعت: پاکستان کی صنعت ترقی پذیر ہے۔ مسافت: چند منٹ کی مسافت کے بعد ہم شہر پہنچ گئے۔ انحصار: ہماری ترقی کا انحصار محنت اور ایمانداری پر ہے۔ پیداوار: سائنسی ترقی کی بدولت کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے بھی بن گئے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ یہ آپ لوگ سبق پڑھیں گے تو یہ آپ لوگ بہت ایزیلی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 6، درست جواب کی نشاندہی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں درست اور غلط بیانات کی نشاندہی۔ یہ بھی آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کر کے یہ دیکھیے نشان لگائے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہے سوال نمبر 8، گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے تفصیل سے لکھیں۔ تو یہ کتاب میں ہی موجود ہے، سبق میں موجود ہے، اس لیے یہ یہاں سے سب سٹارٹ ہے۔ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنے کو لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، جو بڑی تیزی سے گنے کا پوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہے۔ پوک کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل سے جو ہم سے آنسر مانگا ہے تو وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنے کو یہاں لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے، یہاں سے سوال نمبر 6 کا آنسر ہے، اور یہاں سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ سوال نمبر 8 کا آنسر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ کے، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کروں گی، کیونکہ سبق کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور اپنے الفاظ میں ایک اچھا سا پیراگراف تیار کر کے لکھ لینا ہے۔ اچھا، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے ساتھ ملائیں۔ ایک طرف ہے زراعت، جراثیم کش، زرعی فارم، استاد، پھوک۔ دوسری طرف ہے ادویات، رہنمائی، ایندھن، صنعت، ماڈل۔ ٹھیک ہے، تو زراعت کا کیا ہوگا؟ صنعت، جراثیم کش، ادویات، زرعی فارم، ماڈل، پھوک، ایندھن، استاد رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا سبق زراعت و صنعت ختم ہو جاتا ہے۔